ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال تعالى: الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. میرے بھائیو، حج کے موضوع پہ گفتگو چل رہی ہے اور آج ہمارا موضوع ہے کہ کن مہینوں میں حج ہو سکتا ہے اور کن مقامات سے حج کی نیت کی جا سکتی ہے. میرے بھائی، حج کے مخصوص ایام اور مخصوص دن ہیں، جبکہ عمرے کا کوئی خاص دن نہیں ہے. سال کے کسی بھی مہینے میں، کسی بھی ہفتے میں، کسی بھی دن میں عمرہ کیا جا سکتا ہے. کوئی ایسا مہینہ نہیں ہے، کوئی ایسا دن نہیں ہے جس دن میں عمرہ کرنا منع ہو. لیکن حج کے مخصوص ایام اور مخصوص مہینے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اس آیت کریمہ میں جس کی ابھی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے کہ الحج اشہر معلومات، حج چند مہینے ہیں، معلومات جو سب جانتے ہیں، سب کو معلوم ہے. چنانچہ امام بخاری رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے کہ حج کے مہینے کون کون سے ہیں؟ شوال، ذی القعدہ اور ذی الحجہ. ایک آدمی پاکستان سے آتا ہے اور ارادہ یہ ہے کہ میں صرف حج کروں گا، عمرہ نہیں کروں گا. شوال کے مہینے میں آتا ہے، راستے میں جو میقات آتی وہاں سے حج کی نیت کرتا ہے، مکہ میں پہنچ کے حالت احرام میں ہی رہتا ہے کیونکہ اس کا عمرہ کرنے کا پروگرام نہیں ہے. تو اس نے شوال کے مہینے سے عمرے کا احرام باندھ رکھا ہے، حج کا احرام باندھ رکھا ہے، حج کی نیت کر رکھی ہے، اس میں کوئی مضائقہ نہیں ہے. لیکن اگر کوئی آدمی رمضان کے مہینے میں میقات پہ آئے اور حج کی نیت کرے تو کیا اس کا حج درست ہوگا؟ اس کی یہ نیت درست ہوگی؟ نہیں، کیونکہ رمضان حج کا مہینہ نہیں ہے. حج کے مہینے کون کون سے ہیں؟ شوال، ذی القعدہ اور ذی الحجہ. ان مہینوں میں حج کی نیت ہوگی. اب میرے بھائیو، ایک آدمی شوال کے مہینے میں صرف عمرہ کرنا چاہتا، حج نہیں کرنا چاہتا. ذی القعدہ کے مہینے میں صرف عمرہ کرنا چاہتا ہے، حج نہیں کرنا چاہتا. ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دنوں میں عمرہ کرنا چاہتا ہے، حج نہیں کرنا چاہتا، تو کیا اس کو عمرہ کرنے کی اجازت ہے؟ بہت سے لوگ آپ کو ایسے ملیں گے جن کو یہ فتویٰ دیا گیا ہے کہ شوال، ذی القعدہ، ذی الحجہ میں آپ عمرہ نہ کریں کیونکہ اگر عمرہ کر لیا تو حج واجب ہو جائے گا. اور یہ فتویٰ غلط ہے، بے بنیاد ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. عمرے کی وجہ سے حج فرض نہیں ہوتا. حج تب فرض ہوتا ہے جب حج کی طاقت ہو اور پہلے حج نہ کیا ہو. جس نے زندگی میں ایک بار حج کر لیا اب اس کے اوپر دوسرا حج فرض نہیں ہے.
اور جس نے شوال، ذی القعدہ، ذی الحجہ میں عمرہ کیا اور حج کرنے کی طاقت نہیں ہے، اس کے اوپر اس وجہ سے حج فرض نہیں ہو جائے گا کہ اس نے عمرہ کیا ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ عمرہ کبھی بھی کسی وقت بھی کر سکتے ہیں، اور حج کے مخصوص مہینے ہیں شوال، ذی القعدہ، ذی الحجہ، انہی دنوں میں حج کی نیت ہو سکتی ہے، ان سے پہلے حج کی نیت نہیں ہو سکتی۔ اب آتے ہیں میرے بھائیوں ان مقامات کی طرف جہاں سے حاجی حج کی نیت کر سکتا ہے، عمرے کی نیت کر سکتا ہے۔ امام بخاری اور امام مسلم حدیث کے یہ دو بڑے امام جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اہل مدینہ کے لیے ایک جگہ مقرر کی ہے جہاں سے وہ حج یا عمرے کی نیت کریں گے۔ اس جگہ کا نام کیا ہے؟ جی ذوالحلیفہ کہہ لیں، ذی الحلیفہ کہہ لیں، اردو والے آزاد ہیں جو مرضی کہہ لیں، عربی والے جو ہیں وہ پابند ہوتے ہیں۔ عربی میں کہیں پہ ذوالحلیفہ کہنا پڑتا ہے، کہیں پہ ذی الحلیفہ کہنا پڑتا ہے، اس کے مخصوص قواعد ہوتے ہیں، اصول ہوتے ہیں۔ وہ بھی ہر جگہ نہ ذوالحلیفہ کہہ سکتے ہیں نہ ذی الحلیفہ، لیکن اردو بولنے والے آزاد ہیں پابندیوں سے، جو مرضی آپ کہہ لیں۔ چلیں جی ذی الحلیفہ کہہ لیں۔ تو مدینہ والے ان کا میقات کون سا ہے؟ جی ذی الحلیفہ، جس کو لوگ آبار علی بھی کہتے ہیں، بیر علی بھی کہتے ہیں کہ وہاں پہ کوئی کنواں ہے جس کنویں میں جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جنوں سے لڑائی ہوئی تھی۔ یہ باتیں ہیں جو پبلک میں مشہور کر دی جاتی ہیں، جن کی کوئی بنیاد نہیں ہوتی، جن کا کوئی سر پیر نہیں ہوتا۔ تو بہرحال احادیث میں اس جگہ کا نام کیا آیا ہے؟ ذی الحلیفہ آیا ہے۔ یہ مدینہ والوں کا میقات ہے۔ دوسرے نمبر پہ آپ نے فرمایا کہ شام والوں کا جو میقات ہے وہ ہے الجحفہ۔ شام والوں کا میقات کون سا میرے بھائیوں؟ الجحفہ۔ اور نجد والوں کا میقات ہے قرن المنازل۔ نجد والے کون ہیں؟ ریاض، عراق، اس سائڈ پہ سب جو لوگ رہتے ہیں نجد والے ہیں۔ کتنے میقات ہو گئے؟ ابھی 3 ہوئے ہیں۔ یمن والوں کے لیے آپ نے مقرر کیا یلملم کو، اور دوسری حدیث میں آتا ہے کہ عراق والوں کے لیے آپ نے ذات عرق کو بھی مقرر کیا ہے۔ تو بہرحال یہ میقات ہے۔ کتنے میقات ہوئے؟ 5۔ ایک حدیث میں 4 آئے ہیں، دوسری حدیث میں 5واں آیا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ میقات مقرر کیے اور اس کے بعد آپ نے اصول بیان فرمایا، وہ اصول سننے والا ہے۔ آپ نے کہا ہن لہن ولمن اتی علیہن من غیر اہلہن لمن کان یرید الحج والعمرہ۔ آپ نے فرمایا کہ یہ میقات جو میں نے بیان کیے ہیں یہ ان کے لیے ہیں جن کے لیے میں نے بیان کیے ہیں۔ ذی الحلیفہ کن کے لیے؟ جوفہ کن کے لیے؟ شام والوں کے لیے۔ اور قرن المنازل کن کے لیے؟ نجد والوں کے لیے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ اور یلملم کن کے لیے؟ تو آپ فرماتے ہیں یہ میقات ان کے لیے جن کے لیے آپ نے بیان کیا، اور فرمایا ان کے لیے بھی جو ان کی سائڈ سے سفر کرتا ہوا مکہ میں آئے، چاہے وہ ان شہروں میں سے نہ ہو۔ آپ ابھی مدینہ سے مکہ جائیں گے، کیا آپ مدینہ والے ہیں؟ نہیں، لیکن مدینہ سے مکہ جاتے ہوئے آپ احرام کہاں سے باندھیں گے، نیت کہاں سے کریں گے؟ ذی الحلیفہ سے۔ کیوں؟ کیونکہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ میقات ان کے لیے بھی ہیں جو ان شہروں کی جانب سے مکہ آ رہے ہیں، اگرچہ وہ ان شہر والوں میں سے نہیں ہیں۔ تو اب یلملم کا میقات جو ہے بنیادی طور پہ یمن والوں کے لیے ہے، ہندوستان والوں کے لیے نہیں ہے، پاکستان والوں کے لیے نہیں ہے۔ لیکن جب وہ اس سائڈ سے آئیں گے، یلملم کی جانب سے مکہ میں داخل ہونے لگیں گے، تو وہ احرام کہاں سے باندھیں گے، نیت کہاں سے کریں گے؟ یلملم سے کریں گے۔ اور نبی
نبی علیہ السلام فرمایا ممن کان یرید الحج بالعمرہ، یہ مقامات جو ہیں یہ میقات ہیں ان کے لیے جو حج یا عمرہ کرنا چاہتا ہے. یعنی کہ اگر کوئی آدمی مکہ آنا چاہتا ہے اور عمرے کا پروگرام نہیں ہے، حج کا پروگرام نہیں ہے، تو اس کے اوپر واجب نہیں ہے کہ وہ احرام باندھے. یہ بھی پبلک میں ایک بڑا سوال اٹھتا ہے کہ جی ہم مکہ ویسے ہی جا رہے ہیں، کیا ہمارے اوپر بھی احرام باندھنا ضروری ہے؟ پبلک میں یہ بات مشہور کر دی گئی ہے کہ ہر ایک کے اوپر ضروری ہے. نہیں، احرام باندھنا میقات سے نیت کرنا حج یا عمرے کی اس کے اوپر فرض ہے، اس کے اوپر واجب ہے جو مکہ جا رہا ہے حج یا عمرے کی نیت سے. جو اپنے کسی رشتہ دار کو ملنے کے لیے جا رہا ہے، کسی حاجی کو ملنے کے لیے جا رہا ہے، کسی کاروبار کے لیے جا رہا ہے، اس کے اوپر واجب نہیں ہے کہ وہ بھی احرام باندھے، وہ بھی نیت کرے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے میرے بھائیوں اسی حدیث میں یہ بھی فرمایا کہ جو ان مقامات کے اندر رہتے ہیں، ان سے باہر نہیں رہتے بلکہ اندر رہتے ہیں، وہ حج یا عمرے کی نیت اپنے گھر سے کریں گے، اپنے شہر سے کریں گے. یعنی کہ ابھی مدینہ کا میقات آئے گا ذی الحلیفہ، تو کیا ذی الحلیفہ کے بعد آگے کوئی آبادی نہیں ہے؟ یہ لوگ کہاں سے احرام باندھیں گے؟ کیا ان کو مدینہ آنا پڑے گا؟ نہیں، وہ میقات کے بعد رہتے ہیں، میقات کے اندر رہتے ہیں، تو وہ اپنے گھر سے، اپنے گاؤں سے، اپنے شہر سے عمرے اور حج کرتے ہوئے نیت کریں گے، وہاں سے احرام باندھیں گے. پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا حتیٰ کہ اہل مکہ مکہ سے احرام باندھیں گے، وہاں سے نیت کریں گے. مکہ میں سے کوئی آدمی اگر حج کرنا چاہتا ہے تو کہاں سے احرام باندھے گا؟ جی گھر سے. کہاں سے احرام باندھے گا؟ اپنے گھر سے، اپنے محلے سے. اب یہاں پہ آپ کا بھی مسئلہ حل ہو گیا. ابھی آپ جائیں گے مکہ تو میقات سے آپ کیا نیت کریں گے؟ عمرے کی، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. تو حج کی نیت کہاں سے کریں گے؟ مکہ سے کریں گے، کیونکہ آپ مکہ میں ٹھہرے ہوئے ہوں گے. تو یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے عظیم اصول ہیں، عظیم قوانین ہیں جو آپ نے بتائے ہیں. میرے بھائیوں، میں نے گزارش کی تھی کہ میقات سے احرام باندھنا، میقات سے نیت کرنا اس کے لیے ہے جو حج یا عمرے کی نیت سے مکہ جا رہا ہے، اور جو حج یا عمرے کی نیت سے نہیں جا رہا تو اس کے اوپر واجب نہیں ہے کہ وہ احرام باندھے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام، مسلم شریف کی حدیث ہے، سن 8 ہجری میں مکہ فتح کرنے کے لیے مکہ میں داخل ہوئے تو آپ نے جنگی لباس تو پہنا ہوا تھا، احرام نہیں باندھا ہوا تھا، کیونکہ عمرے کے لیے نہیں آئے بلکہ جنگ کے لیے آئے ہیں، جہاد کے لیے آئے ہیں، مکہ فتح کرنے کے لیے آئے ہیں. سر کے اوپر آپ نے خود باندھی ہوئی تھی، اور دوسری حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے اس دوران سیاہ رنگ کی پگڑی بھی پہنی، امامہ بھی پہنا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو حج یا عمرے کی نیت سے مکہ آ رہا ہے اسی نے احرام باندھنا ہے. جو حج یا عمرے کی نیت سے نہیں آ رہا اس کے اوپر واجب نہیں ہے کہ اس سے کہا جائے کہ تم بھی احرام باندھو. ان باتوں کی وضاحت میں اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ باتیں پبلک میں مشہور کر دی جاتی ہیں اور عام مسلمان اس کو مشکلات میں ڈال دیا جاتا ہے، جبکہ قرآن و حدیث سے اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا، اس کی کوئی دلیل نہیں ملتی. اب میرے بھائی، ایک صاحب میقات پہ پہنچ گئے، میقات پہ پہنچ گیا، وہاں پہ کیا کریں گے؟ میقات پہ کون کون سے اعمال ہیں جو آپ نے کرنے ہیں؟ میرے بھائی، میقات پہ آپ اپنی جسم کی صفائی کا اہتمام کریں گے، اور اگر آپ چاہیں تو یہ کام آپ اپنے ہوٹل میں بھی کر سکتے ہیں، اپنے گھر میں بھی کر سکتے ہیں. صفائی سے کون سی صفائی مراد ہے؟ بخاری شریف کی حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں خمس من الفطرہ، 5 امور ایسے ہیں جو فطرت کا حصہ ہیں. نمبر 1 ختنے،
یہ حدیث عام ہے، حدیث کا تعلق حج عمرے سے نہیں ہے، پریشان نہ ہو. یہ نہیں ہے کہ آپ نے ختنے کرانے ہیں، حدیث عام ہے، اس کا حج عمرے سے تعلق نہیں. آپ بتا رہے ہیں 5 امور جو ہیں وہ فطرت کا حصہ ہیں، ان میں سے ایک کیا؟ ختنے کرانا. ختنے کرانے کا حکم کس دین نے دیا ہے؟ جی دین اسلام نے. اور کئی لوگ آوازیں اٹھاتے ہیں جی بچے کے اوپر ظلم ہے، 7 دن کا بچہ ہے اور اس کو زخمی کر رہے ہیں. کیا واقعی یہ ظلم ہے میرے بھائیوں؟ آج کے سائنسدان بھی مان رہے ہیں، وہ نہ بھی مان لیں تو ہمیں دین اسلام کے اوپر مکمل یقین ہے. ان سائنسدانوں کی کسی تصدیق کی، کسی مہر کی، کسی سٹیمپ کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے. جو بات میرے رب نے کہہ دی، جو بات نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہہ دی، وہ 100% درست ہے. چاہے پوری دنیا کے انسان ایک جانب کھڑے ہوں، اللہ کا قرآن ایک جانب. ساری دنیا کے انسان جھوٹے ہو سکتے ہیں، میرے رب کا کلام جھوٹا نہیں ہے. تو بہرحال اس کا اللہ نے حکم دیا ہے اور اس میں انسان کے فوائد ہیں، اور آج کے سائنسدان بھی مان رہے ہیں کہ جس کے خطرے ہوتے ہیں کئی بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے الحمدللہ. تو اس لیے میرے بھائی خطرے کرانا یہ فطرت کا حصہ ہے. دوسرے نمبر پہ مونچھوں کے بال کیا کرنا؟ جی کاٹنا. مونچھوں کے بال کاٹنا. 1-2 روایتوں میں موننے کے بھی الفاظ آئے ہیں، لیکن زیادہ تر روایات میں کاٹنے کے الفاظ آئے ہیں، اور کاٹنے کو ہی علماء کرام نے زیادہ تر ترجیح دی ہے. اور اس کی تائید ایک اور حدیث سے بھی ہوتی ہے جو ابو داؤد شریف میں آتی ہے. جناب مغیرہ ابن شعبہ کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا، میری مونچھوں کے بال بڑے ہوئے تھے، آپ نے مسواک لیا، مسواک میری مونچھوں پہ رکھا اور میری مونچھوں کے بال کاٹ ڈالے. لفظ کیا بولا انہوں نے؟ مونڈنے کا لفظ نہیں بولا وہاں پہ. تو مونڈنا بھی صحیح ہے لیکن کاٹنا مونچھوں کے معاملے میں زیادہ بہتر ہے. تو فطرت میں سے 5 امور ہیں. نمبر 1 ختنے کرانا، نمبر 2 مونچھوں کے بال چھوٹے کرانا، تیسرے نمبر پہ بغل کے بال صاف کرنا، چوتھے نمبر پہ زیر ناف بال ان کی صفائی کرنا، اور 5ویں نمبر پہ اپنے ناخن کاٹنا. اب اس حدیث کا عمرے اور حج سے کوئی تعلق نہیں، بار بار بتا رہا ہوں، لیکن چونکہ آپ ایک عظیم عبادت میں داخل ہونے والے ہیں تو اس لیے بہتر ہے کہ صاف ستھرے ہو کے جائیں. اس لیے اپنے ہوٹل میں یا میقات پہ جا کر یہ 4 کام کر لیں. اور ویسے بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ حکم ذہن میں رکھنا چاہیے. جناب انس بن مالک فرماتے ہیں، مسلم شریف کی حدیث ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمارے لیے 40 دن مقرر کیے تھے. کتنے دن؟ کہ 40 دنوں سے زیادہ مدت نہ گزرے کہ ہم اس سے پہلے اپنے ناخن کاٹ چکے ہوں، مونچھوں کے بال چھوٹے کر چکے ہوں، بغل کے بال صاف کر چکے ہوں، زیر ناف بال صاف کر چکے ہوں. یہ آخری مدت ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے ناخن 40 دن تک بڑھنے دیں، نہیں، یہ آخری مدت ہے. یعنی کہ اس کے بعد اگر بڑھیں گے تو گناہ کا خطرہ ہے. ویسے عام طور پہ انسان کو اپنا معمول بنانا چاہیے کہ ہفتے کے بعد اپنے ناخن وغیرہ کاٹ لے، مونچھوں کے بال چھوٹے کر لے، لیکن زیادہ سے زیادہ جو مدت ہے وہ کتنی ہے؟ 40 دن. تو میرے بھائی میقات پہ پہنچ کے سب سے پہلے اپنی صفائی کا اہتمام کرنا ہے. دوسرے نمبر پہ غسل کا اہتمام. حج اور عمرہ کے لیے جاتے ہوئے میقات پہ غسل کرنا یہ کیا ہے؟ سنت ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے لباس اتار کے وہاں پہ غسل کیا، حتیٰ کہ وہ عورت جو حیض کی حالت میں ہے یا نفاس کی حالت میں ہے اور حج عمرے کے لیے جا رہی ہے وہ بھی غسل کرے گی. حیض کے بارے میں تو آپ جانتے ہیں، نفاس کسے کہتے ہیں؟ وہ خون جو ولادت کی وجہ سے آتا ہے، وہ خون جو عورت کو کس وجہ سے آتا ہے؟ ولادت کی وجہ سے بچہ پیدا ہوا ہے، ہو رہا ہے، تو جو خون آتا ہے اسے کہتے ہیں نفاس کا خون. تو جو عورت حیض کی حالت میں ہے یا نفاس کی حالت میں ہے اس کے لیے بھی یہی ہے کہ میقات پہ غسل کرے گی. کیا دلیل ہے؟
جناب اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالی عنہا جب وہ ذی الحلیفہ پہنچی تو بچہ پیدا ہو گیا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں حکم دیا کہ وہ غسل کریں اور اپنی شرمگاہ پہ کوئی کپڑا رکھ لیں اور وہ سارے کام کریں جو باقی لوگ کر رہے ہیں۔ حیض کی حالت میں، نفاس کی حالت میں میقات پہ پہنچ کے عورت نیت کرے گی کہ نہیں کرے گی؟ کرے گی۔ اور بیت اللہ میں جا کے طواف کرے گی؟ نہیں، اپنے ہوٹل میں رہ کے پاک ہونے کا انتظار کرے گی، اور جب تک انتظار کر رہی ہے وہ عمرے کی حالت میں ہے، حج کی حالت میں ہے، احرام کی حالت میں ہے، پابندیوں کا مکمل خیال رکھے گی۔ جب پاک ہو جائے گی غسل کر کے بیت اللہ میں جا کے طواف کرے گی، صفا مروہ کی سعی کرے گی۔ لیکن دیکھا یہ گیا ہے کہ ہمارے حاجی صاحبان، ہمارے دوست احباب جب اپنے ساتھ کسی خاتون کو لے کر آتے ہیں، میقات سے وہ نیت کر چکی ہے، بعد میں اسے حیض کا خون آ گیا تو احرام اتروا دیتے ہیں کہ تمہارا عمرہ ختم ہوا۔ ایسے کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ غلط ہے میرے بھائی۔ حج اور عمرہ دو ایسی منفرد قسم کی عبادات ہیں کہ جو اس میں داخل ہو گیا اپنی مرضی سے باہر نہیں نکل سکتا۔ وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اللہ نے کہا حج عمرے کو مکمل کرو۔ یہ ہے جو بھی میں نے پڑھی، یہاں پہ اللہ نے یہ نہیں کہا حج کرو، کہا حج کو مکمل کرو، عمرے کو مکمل کرو۔ تو اس لیے حج عمرے کو مکمل کرنا ضروری ہے۔ حیض کی وجہ سے احرام کھولنا، احرام کی پابندیوں سے آزاد ہو جانا اور یہ کہنا کہ عمرہ اب نہیں ہوگا، کہانی یہیں پہ ختم ہو گئی، یہ غلط ہے۔ تو اسماء بنت عمیس رضی اللہ عنہا نے نفاس کے خون کی حالت میں نیت کی ہے۔ جناب عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا مکہ میں تھی، حیض کا خون آ رہا تھا، اس کی حالت میں انہوں نے نیت کی کس چیز کی؟ حج کی۔ تو اس لیے میرے بھائی میقات پہ پہنچ کے دوسرا کام جو کیا کرنا ہے وہ غسل کرنا ہے۔ جناب عائشہ نے مکہ میں غسل کیا، اسماء بنت عمیس نے ذوالحلیفہ میں غسل کیا۔